ناول باسل، تحریر ہما وقاص، ایپیسوڈ نمبر 9۔ دوپہر کے 1 بجے سورج پوری تمازت سے چمکتا ہوا کراچی کو نہ صرف روشن کیے ہوئے تھا بلکہ اپنی حدت سے ہر چیز کو جھلسا رہا تھا۔ سڑکوں پر بکھری روشنی جیسے آگ کے شعلے بکھر گئے ہوں، اور ہوا کی نرمی جیسے کسی خواب کی بات ہو۔ ملک ہاؤس میں جہاں چڑیا لان میں لگے درختوں کے تنوں پر دبکی بیٹھی تھی، اپنی آنکھیں موندے دھیرے دھیرے سانسیں لے رہی تھی، وہیں گھر کے مکین اپنے کمروں میں بند ٹھنڈے ماحول میں دبکے ہوئے تھے۔ ایئر کنڈیشنر کی مدھم سی آواز ہی زندگی کا احساس دلا رہی تھی، ورنہ گرمی کی شدت سب کچھ ساکت کر چکی تھی۔ وقت پڑ لگا کر گزر چکا تھا۔ ملک ہاؤس کی دیواروں کا رنگ و روغن 3 سال پرانا ہو چکا تھا، جو فائقہ کی نسبت پر اب بھی خاصی چمک رکھتا تھا، جیسے کسی پرانی بات کا مان ابھی تک قائم ہو۔ سورج کی آڑی تیرچھی کرنیں ملک ہاؤس کے اس لاؤن سے ملحقہ کچن کی جالی دار کھڑکی سے چھن چھن کر اندر داخل ہو رہی تھیں، اور وہاں شیلف کے قریب کھڑی دوشیزہ کی پشت سے ٹکرا کر اس کے سائے کو فرش پر سنہری دھاریوں میں بدل رہی تھیں۔ گاجری کھلتے ہوئے رنگ کے جوڑے میں دمکتی رنگت لیے سبرینا ہتھیلی کی پشت سے بار بار ماتھے پر آئے پسینے کے قطرے پونچھتے ہوئے بڑے سے ٹفن میں کھانا رکھ رہی تھی۔ اس کی حرکتوں میں مہارت بھی تھی اور ایک انجانی سی بے تابی بھی۔ رنگ و روپ تو سونیا اور روبی سے بھی بڑھ کر نکالا تھا، اور اب 16 کی ہوئی تو بلا کی غضب ٹھانے لگی۔ جیسے جیسے جوبن نے نکھار پایا، ویسے ہی اس کے اندر جذبات کو سمندر بھی نئی سمت میں بہنے لگا۔ وہ چند سال پہلے والی سبرینا کہاں رہی تھی، جو دران کو راہب کی طرح فقط اپنا بڑا بھائی سمجھتی تھی۔ دستگیر بیگم سمیت بہت سے گھر والوں کی باتیں کانوں میں پڑتے پڑتے اس کو اس احساس نے جکڑ لیا تھا کہ اس کی شادی دران سے ہوگی، اور جس سے شادی ہو وہ بھائی تو نہیں ہوتا۔ دران سے اپنائیت تو شروع سے ہی تھی، اب وہ اپنائیت پسندیدگی اور محبت جیسے جذبے میں ڈھل گئی تھی۔ یہ ڈھلنا فطری تھا، بے ساختہ تھا اور شاید خطرناک بھی۔ ڈھلتی بھی کیوں نہ، وہ دران ملک تھا۔ لمبا قد کاٹ اور جمال میں تو کوئی پورے خاندان میں اس کا ثانی نہیں تھا۔ سنجیدہ مزاج، کم گو، مضبوط اور ذہین، وہ تو نہ چاہتے ہوئے بھی کسی بھی لڑکی کے دل کو اسیر کر سکتا تھا۔ اور سبرینا تو پھر 16 سالہ جوانی کی سیڑھی پر پہلا قدم دھرتی لڑکی تھی۔ اس کے خوابوں میں اب دران کی موجودگی ایک حسین ضد کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ چاچو کا کھانا تیار ہے تو دے دو۔ دران نے کچن کے دروازے پر ہاتھ دھرے عقب سے آواز لگائی۔ وہ چونکی اور پھر مسکرا کر پلٹی۔ سفید ٹی شرٹ اور نیلی جینز میں ملبوس وہ شاید ابھی ہسپتال سے گھر آیا تھا۔ بال قدرے بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں کے گرد ہلکے تھکن کی گواہی دے رہے تھے۔ جی تیار ہے، بس ٹفن میں رکھ رہی تھی۔ اس نے تیزی سے ٹفن کے اوپری ڈھکن کو گھمایا تھا۔ یاور ملک کے ہارٹ اٹیک نے گھر بھر کو ایک دفعہ تو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ابھی وہ ہسپتال میں داخل تھے، جہاں ان کی مکمل دیکھ بھال کی ذمہ داری دران پر تھی۔ 19 سالہ دران گھر اور ہسپتال کے بیچ کھنچکر بن گیا تھا۔ یاور سے محبت اتنی تھی کہ اس سارے وقت میں اس کے ماتھے پر ایک شکن نہیں آتی تھی۔ اپنی پڑھائی کو پسے پشت ڈالے وہ دن رات یاور کی خدمت میں گزارتا تھا۔ ابھی وہ دوپہر کا کھانا لینے گھر آیا تھا۔ اسفند کی کرم نوازی تھی کہ کار آج کل اسے دے رکھی تھی، ورنہ اس تپتی گرمی میں ہسپتال سے گھر کے چکر بہت کٹھن ہو جاتے۔ سبرینا ٹفن مکمل بند کرنے کے بعد پشت پر ہاتھ باندھے پیچھے ہوئی تو وہ کار کی چابی کو بائیں ہاتھ میں منتقل کرتا ہوا آگے بڑھا۔ چہرے پر تھکاوٹ تھی، بال بکھرے ہوئے اور کپڑوں کا حال بھی ملکا جیسا تھا، مگر آنکھوں کی سنجیدگی اور طرز چال میں عزم کی چمک اب بھی باقی تھی۔ مجھے بھی ہسپتال جانا ہے۔ دران نے ٹفن کو کچن کی شیلف سے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب سبرینا نے آہستگی سے ہسپتال جانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ دران نے جھکی نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ چلو، سنجیدگی سے کہا، اور فوراً پلٹا۔ سبرینا جلدی سے کمر کے گرد باندھے دوپٹے کو کھولتے اس کے پیچھے چل پڑی۔ جانتی تھی وہ اس کا انتظار نہیں کرے گا، اگر وہ تاخیر کرے گی تو وہ چلا جائے گا، اس لیے جس حلیے میں بھی تھی فوراً دوپٹہ کندھوں پر درست کرتی چل پڑی۔ گاڑی گیٹ سے باہر گلی میں ہی کھڑی تھی۔ وہ ٹفن پچھلے نشست پر رکھ رہا تھا جب سبرینا تیزی سے فرنٹ ڈور کھول کر ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی نشست پر براجمان ہوئی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال رہا تھا۔ دران پر اچٹتی سی نگاہ ڈالے وہ دھیمے سے مسکائی۔ دران کے چہرے پر بڑھتی سختی سے بے نیاز وہ بار بار اسے چور نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ یوں گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا اس کے دل کو گدگدا رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں جیسے نئے خوابوں کے ساز پر جھومنے لگی تھیں۔ نہ جانے اس وقت دران کی کیفیت کیسی ہوگی۔ آخر کو وہ بھی تو جانتا ہے کہ مستقبل میں ہم کس رشتے میں بندھنے والے ہیں۔ اس نے دل میں سوچا اور شرما کر نگاہیں جھکا لیں۔ دل بار بار بات کرنے پر اکسانے لگا۔ دوسری طرف وہ خاموشی اور سنجیدگی کا پیکر بنا انہماک سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔
سورج کی گرمی کے باعث ماتھے پر بار بار بل ڈالے شیشے سے باہر سڑک پر دوڑتی ٹریفک کو گھورتا وہ اس کی بڑھتی دھڑکنوں سے بے نیاز تھا۔ دران وہ گود میں دھرے اپنے ہاتھوں پر نگاہیں جمائے اس نے جھجکتی سی آواز میں بات شروع کی ہی تھی جب دران کے اسپاٹ لہجے پر چونکی۔ دران بھائی بولو۔ انتہا کا سخت لہجہ تھا۔ وہ جبڑے بھینچے اسٹیئرنگ پر گرفت کو بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ سبرینا کے بدلتے تیور اس سے مخفی نہیں تھے۔ برداشت تو بچپن سے کرنا سیکھ چکا تھا اور اب سبرینا کو بھی 3 سال سے برداشت ہی کر رہا تھا۔ تم مجھے دران بھائی بولتی تھی، یہ دران میں کب سے ہو گیا؟ پیشانی کی تیوری اور چہرے کی سختی سبرینا کا دل بیٹھ گیا۔ چہرے پر ایک دم سے سایہ لہرا گیا تھا۔ نگاہیں اب اس کے بازوؤں پر موجود بالوں پر ٹک گئیں۔ جب سے دادی نے رشتہ طے کیا ہمارا، گھٹی سی آواز میں جواب دیا۔ دران نے غصے سے لال ہوتا چہرہ اس کی طرف موڑا۔ سبھی، رشتہ ہمارا وہی ہے جو ہم دونوں نے بنایا تھا۔ میں تمہیں آج بھی اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتا ہوں۔ سمجھتے ہو؟ ہوں تو نہیں، برجستہ جواب تھا۔ وہ آج دران سے دو ٹوک بات کے بعد اس کے دل کا حال جان لینا چاہتی تھی۔ اتنے سالوں سے وہ اس کو دیکھ کر دل بہلانے والا کھیل اکیلے ہی کھیل رہی تھی۔ آج اس کے خیالات بھی تو پتہ چلیں۔ سبھی پلیز، تم ایٹ لیسٹ میرے ساتھ ایسا مت کرنا۔ دران نے ناگواری سے ایک ہاتھ کھڑا کیے کہا۔ اسٹیئرنگ اب ایک ہاتھ کے قابو میں تھا۔ لہجہ بلا کی بیزاریت اور درشتی کا خماس تھا۔ دران، میں کل بھی تم سے محبت کرتی تھی، آج بھی کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ تمہاری کل کی محبت میں اور آج کی محبت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ محبت بہت احترام اور سچائی رکھتی تھی۔ اب تمہارے ذہن میں یہ محبت زبردستی کی ڈالی گئی ہے۔ وہ غصے سے دھاڑتا ہوا اب اسٹیئرنگ کو موڑ رہا تھا۔ گاڑی کے ٹائر موڑ کاٹتے ہوئے بری طرح چرچرا اٹھے تھے۔ سبرینا کو اس سے اتنے غصے میں آ جانے کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ چاہے جیسی بھی ڈالی گئی ہو، مگر اب ہو گئی ہے۔ بولو میں کیا کروں؟ تمہیں کیا میں اچھی نہیں لگتی؟ گردن کو گدی سے تھوڑا پیچھے کیے سوال پر سوال کیا۔ اسے اپنی خوبصورتی پر بلا کا اعتماد تھا۔ دل کی دھڑکنیں دران کا جواب سننے کو تھم گئی تھیں۔ نہیں۔ کٹھور پن کی انتہا کو چھوتا لہجہ تھا۔ اس کے جواب میں ایک سیکنڈ کا وقفہ بھی نہیں تھا کہ وہ یہ سوچتی کہ اس نے کچھ سوچ کر جواب دیا ہے۔ مجھے وہ سبرینا اچھی لگتی تھی جو مجھے بھائی کہتی تھی، نہ کہ یہ سبرینا جو اب میرے لیے اور ہی خیالات بنانے لگی ہے۔ دران اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ جبڑے اتنی سختی سے پیوست تھے کہ اس کی کنپٹی کی ابھرتی رگیں سبرینا کی نگاہوں سے اوچھل نہیں تھی۔ کل اگر ہماری شادی ہو جاتی ہے تو؟ ہماری شادی نہیں ہوگی، نہ کل نہ پرسوں، کبھی بھی نہیں۔ گاڑی ایک جھٹکے سے اسپتال کے پارکنگ میں رکی۔ سبرینا جو سیٹ پر تھوڑا سا آگے کھسک کر بیٹھی تھی، جھٹکا کھا کر سیٹ کی پشت سے ٹکرائی۔ وہ اب گاڑی کی چابی نکال رہا تھا۔ وہ بات اپنی طرف سے ختم کر چکا تھا۔ اپنی طرف کے دروازے کے ہتھے پر ہاتھ رکھے ایک سیکنڈ کو رکا۔ اترو، اور آج کے بعد اس ٹاپک پر ہماری کوئی بات نہیں ہوگی۔ وہ باہر نکل چکا تھا۔ سبرینا نے اترے چہرے اور بیٹھتے دل سے ایک نگاہ اس پر ڈالی، پھر نظریں جھکا کر دروازے کے ہتھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ٹفن کو پچھلی نشست سے نکال کر وہ قدم آگے بڑھا چکا تھا۔ ایک اور رشتہ اس سے چھین لیا گیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا سبرینا کے ذہن میں اس سے محبت اور شادی کا سارا خناس بھرنے والیاں کوئی اور نہیں سونیا اور روبی تھیں۔ اس کے چپ رہنے کو سب لوگ اس کی ہاں کیوں سمجھنے لگے تھے؟ ٹفن کے ہینڈل پر ہاتھ کی رگیں ابھرنے لگی تھی۔ وہ اب سبرینا کے ساتھ لفٹ میں کھڑا تھا۔ جانتا تھا وہ آنسو پی رہی ہے، لیکن پہلی دفعہ وہ اس کے آنسو صاف کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ آنکھوں پر نرم بالوں والا سنہری برش بڑی مہارت سے ہلکے ہلکے اسٹروک لگا رہا تھا۔ چوئی آنکھیں موندے چہرے کو تھوڑا سا اوپر اٹھائے بیٹھی تھی، اور اس پر جھکی لڑکی نہایت نفاست سے اس کے سنگھار میں مصروف تھی۔ روشنی میں چمکتا ہوا برش ہر اسٹروک کے ساتھ اس کے خد و خال کو نکھار رہا تھا۔ ہلکے نارنجی، اورنج اور پیچ رنگ کے امتزاج کی میکسی جس کا گلا اور بازو نیٹ کے تھے، زیب تن کیے وہ دلکشی کا ایک شاہکار لگ رہی تھی۔ نیٹ پر جڑے انگنت چمکتے ہلکے شربتی رنگ کے نگینے ہر زاویے سے روشنی جذب کر کے آنکھوں کو خیرہ کر دینے کی حد تک دلکش لگ رہے تھے۔ ان نگینوں کی جھلملاہٹ نے نہ صرف لباس کو بلکہ اس لمحے کو بھی جگمگا دیا تھا۔ کندھوں تک آتے گھنگریالے بال جب سیدھے ہوئے تو وہ کمر کو چھونے لگے تھے۔ سیدھے بالوں کی چمک میں جیسے چاندنی سے نرمی اتر آئی ہو۔ لمبی گھنی پلکوں کو مسکارے نے اور بھی اٹھان دیتی تھی، جیسے آنکھیں بولنے لگ گئی ہوں۔ گندمی رنگت اس پیچ اور نارنجی رنگ کی میکسی میں یوں کھل رہی تھی جیسے کسی خزاں رسیدہ شجر پر بہار کا پہلا پھول کھلا ہو۔ میکسی کی رنگت گالوں پر یوں جھلک رہی تھی جیسے سورج کی پہلی کرن کسی آئینے پر پڑ رہی ہو۔ ہوٹل کے سیدھا زیب کمرے میں وہ سنگھار میز کے سامنے اس کھوئی ہوئی شہزادی کی طرح براجمان تھی جسے جنگلوں سے تلاش کرنے کے بعد تقدیر نے جا کے پھر سنوارا ہو۔
भारी खम ज़दा पलकें उठाए उसने आईने में अपने अक्स को देखा। कोई सच ही कह गया था कि दुनिया में कोई बदसूरत और कम शक्ल नहीं होता, बस गरीब होता है। चीनी लड़की जो उसके सिंगार में मसरूफ़ थी नहायत नफासत से मुख्तलिफ ब्रश चेहरे के खदोखाल पर फेर रही थी। हर स्ट्रोक में महारत, हर जाविये में हुस्न को उजागर करने का फन झलक रहा था। वो मुड़ी और फिर पलट कर अपने बैग से कुछ निकालने के बाद उसके होंठों पर एक बारीक ब्रश से हल्के पीच और नारंगी रंग के मलाप की लिपस्टिक के स्ट्रोक लगा रही थी। चेहरे पर मैक्सी के गले पर लगे नगीनों का अक्स झलक रहा था और लबों पर लगी चमकती मुलायम लिपस्टिक उसके सिंगार को दोबाला कर रही थी। वो एक मुकम्मल तस्वीर बन चुकी थी, रोशनी, रंग और नरमी का खूबसूरत इम्तजाज था। दरवाजे पर हल्की से दस्तक की आवाज़ पर जुई के साथ उस लड़की की निगाह भी कमरे के दरवाजे की तरफ उठी। आ सकते हैं, लड़की ने ऊंची आवाज़ में बाहर मौजूद नफ्स को अंदर आने की इजाज़त दी। दरवाज़ा खुला और अनल दरवाजे के हत्थे पर हाथ रखे अंदर दाखिल हुआ था। गहरे ग्रे रंग के कोट पैंट में वो हस्बे मामूल चाको चौबंद था। मैम रेडी नहीं हुई क्या? मीडिया वाले वेट कर रहे हैं। सवाल करते हुए अनल ने सरसरी निगाह जुई पर डाली, लेकिन वो निगाह बेसाख्ता देर तक टिकी रह गई। दरवाजे के हत्थे पर हाथ की गिरफ्त खुद ब खुद ढीली पड़ गई। बस चंद मिनट और दरकार हैं सर, मैम को ज्वेलरी पहनानी है। लड़की ने शाइस्तगी से सिंगार मेज पर पड़े नफीस से नेकलेस की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, लेकिन अनल तो जैसे ठहर गया था। शुश्तर होकर सामने बैठी जुई को देख रहा था। सर बस चंद मिनट, मुझे फाइनल टच देना है। लड़की ने अनल के यूं खड़ा रहने पर थोड़ा सा आगे बढ़कर फिर से गुजारिश की। वो चौंक कर निगाहों का जाविया बदलकर लड़की की तरफ मतवजे हुआ। ठीक है, कोई मसला नहीं। अनल ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर टाई के नॉट को बिलावजह दुरुस्त किया और एहतियात से कमरे का दरवाज़ा बंद करता उल्टे कदमों वापस मुड़ा। फिर मुड़कर बिल्कुल सामने वाले दरवाजे को खोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। निगाह सामने दारान पर पड़ी। स्याह शर्ट और स्याही पैंट कोट में मलबूस कोट का सामने का एक बटन बंद किए वो सर झुकाए अब कफलिंग लगा रहा था। बालों को बड़े सलीके से एक तरफ कंघी किया था, मगर वो फिर भी हल्के से बिखर कर पेशानी पर आने की गुस्ताखी किए हुए थे। हाँ बोलो, जूही रेडी है? कफलिंग लगाते हुए सर झुकाए मगन से अंदाज में अनल से पूछा। तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या वो रेडी है? अनल के जवाब ना देने पर दरान ने चेहरा ऊपर उठाकर सवालिया अंदाज में देखा। शी इज़ अ यूनिक ब्यूटी। अनल का हैरत ज़दा लहजा गोया उसके दिल की हालत आया कर गया। दरान बेसाख्ता कह कहा लगाकर हंस दिया। अच्छा, तो फिर तू उसको असल वाला प्रपोज कर दे ना, मैंने तो फेक प्रपोज की है। दरान ने हंसी को मुस्कुराहट में बदलते हुए शरारत से कहा, शट अप यार, मैं इस बात पर नहीं कह रहा हूँ। वो 3 दिन से ऐसे सादा हुलिये में थी और बहुत अच्छी लग रही है। मेरा मतलब बहुत डिफरेंट। अनल ने खजालत से सर हवा में मारते हुए वजाहत दी। पर मैं संजीदा हूँ, वो वाकई अच्छी लड़की है। नो डाउट खूबसूरत है, तुम्हें सोचना चाहिए। दरान ने सोफे पर बैठते हुए जूते अपने करीब किए। लहजा अब शरारत से बिल्कुल खाली और गैर मामूली संजीदगी लिए हुए था। मैंने ऐसी नज़र से अच्छा लगने की बात नहीं की, और जिस दिन तुम सोचने लगोगे मैं भी अपनी शादी के बारे में सोच लूँगा। दरान ने हंसते हुए निगाह ऊपर उठाई। स्याह बंद जूते अब पाँव में थे। मेरे पीछे अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रहे हो? मुझे अभी बहुत से सवालों के जवाब तलाश करने हैं। शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मध्यम से मुस्कुराहट सजाए मतवाजन लहजे में जवाब दिया, फिर कोट की शिकन दुरुस्त करते हुए चंद कदम आगे बढ़ा। झुकने से बाल और बिखर गए थे। जिस दिन तू शादी करेगा उससे अगले दिन ही मैं भी ऐलान कर दूंगा। अनल ने वसूख से कहा। दरान का खफीफ सा कह कहा फिर से बुलंद हुआ। वह अब कलाई पर खड़ी बांध रहा था। एक वही तो था जिसकी बातों पर वह बेसाख्ता हंस देता था। तो मैं तो करने जा रहा हूँ ना। हंसी दबाते हुए एक शरीर निगाह अनल पर डाली। ये फेक शादी है, जिस दिन असल वाली करोगे मैं भी कर लूँगा। अनल ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। मतलब तू नहीं सुधरेगा, मेरे सर पर ऐसे ही मसलत रहेगा। पैंट के दोनों जेबों में हाथ डाले कहा। अनल ने लब खींचे और सरस बात में हिलाया। दरान के बढ़ते कदमों के साथ वो भी दरवाजे की तरफ बढ़ा था। अनल के दरवाज़ा खोलते ही दरान ठठक कर रुक गया। वो सामने खड़ी थी, किसी बुत तराश का हसीन शाहकार बनी। हसीन पैकर या फिर दिलकशी का मनफरिद सा समा भी कह सकते हैं। उसके जहन में अनल की बात गूंजी और फौरन तस्दीक की मोहर सख्त हो गई। वाकई वो बहुत मुनफरिद और दिलकश लग रही थी। अनल ने शरारत से मुस्कुराहट दबाकर दरान की तरफ देखा। दरान ने एक पल में अपने खालिस मर्दाना तासुर से खुद को छुटकारा देकर जुई की तरफ उठी निगाहों को मतवाजन किया। मिस जुई, इस हवानक बने चेहरे के साथ काम नहीं चलेगा, मुस्कुराएं प्लीज़। दरान का स्पार्ट लहजा उसके सिंगार पर उमड़ आने वाली हैरत के बिल्कुल बरक्स था। जुई ने गड़बड़ाकर पलकें झपकाईं और चेहरा ऊपर उठाया। सामने खड़े शख्स के सामने आते उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे देती थी। वो ऐसी तो ना थी।
جیسے اس کے سامنے بن جاتی تھی۔ دن رات محنت کر کے پورے گھر کی ذمہ داری اٹھانے والی مضبوط اعصاب کی لڑکی اس چٹان جیسے شخص کے سامنے چھوئی موئی ہو جاتی تھی۔ لبوں کے قریب چہرے کے پٹھے زبردستی کھینچ کر اس کے حکم پر آہستگی سے مسکرائی۔ ہلکے پیچ رنگ سے مزین ہونٹ مسکرائے تو وہ جو تیوری چڑھائے بڑے روب سے اسے حکم صادر کیے کھڑا تھا، ایک دم سے ماتھے کے شکن ڈھیلے پڑ گئے۔ آنکھوں کی چمک سے میل کھاتے یہ کتنی ملائم اور میٹھی مسکان تھی جس نے اس کے چہرے کے نقش کو ابھار دیا تھا۔ کچھ لوگوں کی مسکراہٹ کتنی دلکش ہوتی ہے کہ وہ صرف لبوں پر نہیں ٹھہرتی بلکہ پورے چہرے سے جھلکتی ہے۔ وہ جب مسکراتا تو صرف لب مسکراتے تھے، آنکھیں ان کا ساتھ کبھی نہیں دیتی تھیں، لیکن سامنے کھڑی لڑکی کی مسکراہٹ کتنی جاندار تھی۔ وہ مسکرائی تو یوں لگا جیسے اس کی آنکھیں بھی مسکرا اٹھیں، اس کا وجود، اس کا دل، اس کا ہر ذرہ مسکرا اٹھا ہو۔ اب ٹھیک ہے، وہ آہستگی سے کہتے ہوئے تصدیق چاہ رہی تھی۔ دران نے خجل ہو کر نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ بے رخی سے ہنکارا بھرا، پھر تیزی سے انل کی طرف پلٹا۔ چلو پھر تم آگے۔ سر کو ہلکا سا خم دیا، انل تیزی سے سر ہلاتا ہوا لفٹ کی طرف بڑھا۔ ان لوگوں کو نیچے جانا تھا جہاں ہوٹل کے ہال میں انگنت صحافی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ لفٹ سے اتر کر وہ ہال کے بڑے گہرے سیاہ رنگ کے دروازے کے سامنے چند لمحے ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ دران انل کو چند ضروری ہدایات دینے کے بعد پلٹا اور ایک لمحے میں جوئی اور اپنے درمیان موجود ساری دوری کو مٹا کر اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ لمحے بھر میں اس کی مضبوط باہوں کا ایک بازو جوئی کی کمر کے گرد حائل ہو چکا تھا۔ وہ جو سب کے سامنے آنے پر اعتماد کھو رہی تھی، دران کی اس بے ساختہ جسارت پر سب کچھ بھول کر سمٹ سی گئی تھی۔ اس کی کمر اس کے طاقتور بازو کے حصار میں تھی اور اس کے وجود سے اٹھتی مہک ایسی مسحور کن اور گہری کہ جوئی کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک میٹھی سے سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ بے اختیار دران کی قربت کے بوجھ تلے جھکتی نگاہیں اٹھا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس، پرکشش نقوش اور ڈوب جانے والی آنکھوں والا مرد بے نیازی سے سامنے دیکھ رہا تھا جیسے ساری دنیا سے بے خبر ہو۔ انل نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا جو دھیرے سے واں ہوا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ سیدھے سرخ قالین سے ڈھکے اسٹیج پر تھے۔ یہ ایک آڈیٹوریم نما وسیع ہال تھا جہاں اسٹیج کے سامنے لگی نشستوں پر انگنت صحافی براجمان تھے۔ دران اور جوئی کو دیکھتے وہ ہڑبڑا کر اٹھے، کیمرے آن کرنے لگے اور مائک سنبھالنے میں مصروف ہو گئے۔ دران یوں ہی متوازن قدموں سے چلتا جوئی کی کمر کو بازو سے سنبھالے اسٹیج پر آگے بڑھ رہا تھا۔ ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اس نے میڈیا بیان کی خبر دی تھی، مگر پھر بھی صحافیوں کا ہجوم امڑ آیا تھا۔ یہ پریس کانفرنس اس نے مکمل سیکیورٹی میں ترتیب دی تھی۔ چھپاک چھپاک فلیش لائٹس کی گونج ہر لمحہ ان کی ایک ایک جنبش کو قید کر رہی تھی۔ جوئی آہستگی سے چلتی، ریشمی لچکدار زمین سے لگتا ہوا گاؤن سنبھالتے دران کے ہم قدم تھی اور اسٹیج پر رکھی نشستوں کے قریب جا پہنچی۔ چاروں طرف سے مبارکباد کی آوازیں آ رہی تھیں، بے ہنگم سا شور تھا۔ جوئی نے ستائشی نگاہوں سے سامنے دیکھا۔ یہ سب کیا تھا؟ کل رات اسے پتہ چلا تھا جب دران نے اسے بتایا کہ وہ صرف ایک کامیاب بزنس مین نہیں بلکہ ہالی ووڈ جیسی بڑی فلم انڈسٹری کا ایک مایہ ناز سپر اسٹار ہے۔ اب وہ ہاتھ کے ہلکے سے اشارے سے جوئی کو نشست پر بیٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ خود وہ ساتھ والی کرسی پر براجمان ہو چکا تھا۔ تیسری نشست پر انل بیٹھا تھا۔ ان کے سامنے میز پر بے شمار مائک ترتیب سے لگے تھے۔ اب وہ سینکڑوں کیمروں کی زد میں تھے۔ جوئی مدھم سے مسکراہٹ چہرے پر سنبھالے دران کی تاکید پر خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دل اندر ہی اندر لرز رہا تھا۔ دران اب صحافیوں میں سے کسی ایک کو سوال کرنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ سب اپنے اپنے سوال کے لیے بلند کیے ہوئے تھے۔ درانگ سر، یہ تو آپ نے بام بلاسٹ کر دیا، اچانک سے مداحوں کو حیران کر دیا۔ سب حیرت زدہ ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک صحافی بتیسی نکالتے ہوئے انگریزی میں سوال کر رہا تھا۔ دران نے سنجیدگی سے بھویں اٹھائیں، پیشانی کو آہستگی سے سلایا اور لب کھولے۔ یہ سب میں پبلکلی بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں اپنی ذاتی زندگی کو اس چکا چوند سے الگ رکھنا چاہتا ہوں، مگر کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ مجھے جوئی کو یوں پرپوز کرنا پڑا اور ویڈیو کو پبلک کرنا پڑا۔ اس کا لہجہ ٹھہرا ہوا اور چہرہ گہری سنجیدگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر اس نے اگلے صحافی کی طرف اشارہ کیا۔ سر، مداح اور پوری انڈسٹری جاننا چاہتی ہے کہ آپ کی جوئی میم سے ملاقات کب اور کہاں ہوئی تھی۔ ویڈیو میں کیپشن تھا 7 سال پہلے، کیا یہ سچ ہے؟ دران نے سوال کے دوران دھیرے دھیرے سر ہلایا، پھر سکون بھرے وقفے کے بعد گویا ہوا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں ذاتی معاملات کو پبلک کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ جوئی سے کب، کہاں اور کیسے ملا، یہ میری زندگی کی قیمتی لمحات ہیں اور میں انہیں کسی کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتا۔ لہجہ جتنا دھیما تھا اتنا ہی فیصلہ کن بھی تھا۔
اس نے کوٹ کے بٹن کھولے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی اور اگلے صحافی کو سوال کی دعوت دی۔ دھرانگ سر، جوئی پاکستانی ہے تو آپ سے ملاقات کیسے ہوئی؟ یہ اچانک ہوئی یا کوئی منصوبے بندی تھی؟ بالکل اچانک، جوئی اپنی شادی کے بعد یہاں آئی تھی۔ بدقسمتی سے ان کا رشتہ کامیاب نہ ہو سکا اور طلاق ہو گئی۔ اب وہ واپس پاکستان جا رہی تھی کہ قسمت نے ہمیں آپس میں ملا دیا، اور پھر میں نے اسے روک لیا۔ دران جھوٹی مگر پر اعتماد کہانی سنا رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر جوئی کی طرف دیکھا جو اس بات میں سر ہلا کر شرما گئی۔ حیرت اس بات پر تھی کہ صحافی بالکل وہی سوالات پوچھ رہے تھے جن کی فہرست دران نے اسے کل رات دی تھی۔ سر، آپ نے کہا ہے کہ جوئی میم کو پرپوز کرنا آپ کی مجبوری بن گیا تھا۔ ایسی کیا مجبوری تھی؟ دران جو اپنی 3 انگلیاں لبوں پر رکھے آنکھیں موندے بیٹھا تھا، آہستہ سے انگلیاں ہٹائیں اور لبوں کو گویا کیا۔ 7 سال بعد اس کے یوں اچانک ملنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ اگر اب چپ رہا تو اسے ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا۔ وہ اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر چکی تھی اور میرے پاس پرپوز کرنے کا اس سے بہتر موقع نہ تھا، لیکن اگر میرے چند شرارتی کولیگ ہماری ویڈیو خفیہ طور پر ریکارڈ نہ کرتے تو شاید میں یہ سب نہ کرتا۔ ویڈیو لیک ہوئی اور میں نے سوچا سچائی سامنے لے آؤں کہ یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ اس نے جوئی کا ہاتھ تھاما، انگلیاں آپس میں پھنسا لیں اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر نرمی سے بولا، دھرانگ، اگر کسی لڑکی کو گلے لگا رہا ہے تو صرف اسے جسے وہ اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنانے جا رہے ہیں۔ ایک لمحے کو تو جوئی کا دل جسے رک سا گیا تھا۔ وہ نہ صرف اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا بلکہ ہاتھ پر اپنی گرفت بھی مضبوط کر چکا تھا۔ تو شادی کب کر رہے ہیں؟ دران نے گہری سانس لی، چہرہ دوسری طرف موڑا، لب بھینچے۔ بہت جلد، پورے یقین سے دھیما جواب دیا۔ کچھ تو تھا جو اس کی انگلیوں سے ہوتا ہوا جوئی کے دل میں اتر رہا تھا۔ سر، میرا سوال جوئی میم سے ہے۔ آپ کو اتنے سالوں بعد درانگ سر کا یوں مل جانا کیسا لگا؟ سوال پر جوئی لرز سی گئی تھی، لیکن دران کے ہاتھ کی گرفت نے اعتماد دیا۔ سینے میں ان کی اٹکی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے وہ بولی، بے یقینی، میں ابھی تک اسی کیفیت میں ہوں۔ اس کی سریلی آواز نے ہال میں جیسے جلتا رنگ بچا دیے تھے۔ دران نے اس کا ہاتھ دبایا جیسے حوصلہ دے رہا ہو۔ جوئی میم، آپ کے سابقہ شوہر؟ صحافی نے سوال شروع ہی کیا تھا کہ دران کی آواز ابھری، پلیز نو مور پرسنل کوسچنز۔ آواز پاٹ اور قطعیت لیے ہوئے تھی۔ اس نے مائک اٹھایا اور آگے جھک کر بولنا شروع کیا، مجھے چائنا حکام سے اپنے اور جوئی کے لیے سیکیورٹی چاہیے۔ اس کا سابقہ شوہر ہمیں خفیہ طور پر مسلسل تھریٹ کر رہے ہیں۔ چہرے پر سنجیدگی، ماتھے پر بل اور آواز میں مکمل یقین تھا۔ یہ کانفرنس یہاں چائنا میں اسی لیے رکھی گئی ہے۔ مجھ سے ملنے سے پہلے جوئی اس سے ہر رشتہ توڑ چکی ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے دھمکا رہا ہے۔ میری اپیل ہے کہ ہمیں یہاں مکمل تحفظ دیا جائے اور بحفاظت امریکہ منتقل کیا جائے۔ دران نے بات ختم کی، مائک میز پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ نو مور کوسچن پلیز۔ وہ جوئی کا ہاتھ تھامے اسے نشست سے اٹھاتا ہوا صحافیوں کو شور مچاتا چھوڑ کر اسٹیج کے دروازے کی طرف بڑھا۔ باہر نکلتے ہی اس نے جوئی کا ہاتھ اس طرح چھوڑا جیسے فلم کا سین ختم ہوا ہو۔ اب وہ اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سنجیدہ نپے تلے انداز میں انل سے اگلے لاہے عمل پر بات کر رہا تھا، جبکہ جوئی اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی، خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ صرف اداکاری کر رہا، جوئی خود کو سنبھال۔ وہ کہاں، تو کہاں؟ دل بیٹھ سا گیا تھا، اس نے گہری سانس لی تھی۔ انل نے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ محترم جو کچھ دیر پہلے اس کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے، اب سگریٹ کی کش لگاتے بے نیاز کھڑے تھے۔ جوئی نے خاموشی سے انل کے پیچھے قدم بڑھا دیے جو لفٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اب انہیں اسی وقت ہوٹل چھوڑنا تھا، ساری تیاری پہلے سے مکمل تھی، صرف جوئی کو لباس تبدیل کرنا تھا۔ تیز بارش اور بادلوں کی گرج چمک کے ساتھ کراچی پل بھر میں جل تھل ہو گیا تھا۔ مغرب کے بعد کے پھیلتے اندھیرے میں رکشہ سست روی سے مین سڑک سے ہوتا ہوا تنگ گلیوں میں جا رہا تھا۔ رکشے کی ہیڈ لائٹ سے سامنے سڑک پر کھڑے پانی پر روشنی پڑ رہی تھی۔ دونوں طرف کی بند کھڑکیوں کے باوجود بارش کے تیز تھپیڑے دونوں رکشے میں گھس آتے تھے۔ خود کو بارش سے بچانے کی بیکار سی کوشش میں جوئی سمٹ کر سیٹ کے درمیان بیٹھی تھی۔ اس کی زرد چادر جگہ جگہ سے بھیگ چکی تھی۔ وہ اپنی آخری ٹیوشن پڑھا کر گھر واپس آ رہی تھی۔ رکشہ ہمیشہ کی طرح ان کی تنگ گلی کے سامنے آ کر رکا۔ یہاں سے اسے پیدل اپنے گھر جانا تھا۔ بارش مسلسل برس رہی تھی۔ گلی میں چھوٹے چھوٹے نالوں جیسی لہریں بن چکی تھی۔ گھر کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے وہ مکمل بھیگ چکی تھی۔ بال ماتھے سے چپک گئے تھے۔ بار بار چہرے سے پانی ہٹاتی بمشکل سامنے دیکھ پاتی۔ پانی کے اندر چھپی اینٹوں اور گڑھوں سے بچاتی آخر وہ ایک گھر کے دروازے تک پہنچی۔ دروازہ بجانے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ایک تیز چمکدار بجلی فضا کو چیر گئی تھی۔ روشنی نے صحن کو لمحے بھر کو پوری طرح منور کر دیا۔ دل ایک جھٹکے سے دھڑکا۔ بھلا صحن کا دروازہ آج کیوں کھلا تھا؟ سوال ایک خوف کے ساتھ دل میں ابھرا۔ وہ تیز تیز قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ کپ اندھیرے میں ڈوبا گھر، بارش کے رم جھم کے بیچ ایک خاموش سا وحشتناک سناٹا تھا۔
टूटी फूटी ईंटों वाले फर्श से गुजर कर जैसे ही वो सहन से आगे बने छोटे से बरामदे तक पहुंची, कमरे से उभरती रोने की आवाज़ों ने रोंगटे खड़े कर दिए थे। ओह खुदा रहम, ये जुमला बेसाख्ता जहन में आया था। न जाने क्यों पहला ख्याल जॉन का आया। उसकी तबीयत कई दिनों से बहुत नासाज थी। वह तकरीबन भागती हुई कमरे की तरफ बढ़ी थी। दिल की धड़कन बेतरतीब हो चुकी थी, जैसे कोई अनहोनी उसके मंतज़िर हो। कमरे में दाखिल होते ही जैसे दिल दहल गया था। सामने का मंजर था ही कुछ ऐसा। जॉन चारपाई पर बेहाल लेटे छत की तरफ साके निगाहें उठाए थे। मरियम कुर्सी पर निढाल बैठी आंसू बहा रही थी। सनाना उनके कंधे के पास खड़ी कुछ कह रही थी। वह सबको नज़रअंदाज करके बरकतारी से जॉन के करीब पहुंची। दिमाग में जैसे तूफान बरपा था। अब्बा। जैसे ही वो उन पर झुकी, उनके वजूद में जुम्बिश हुई, जैसे किसी बेजान जिस्म में फिर से जान आ गई हो। वो ठीक थे, लेकिन आंखों में ऐसी अफसुर्दगी, ऐसी गहरी अफसुर्दगी थी कि वो छत को तके जा रही थी, जैसे वहां कुछ लिखा हो जो बाकी सबसे छुपा हो। जूही ने हैरत से बाकी अफराद को देखा। क्या हुआ? निगाहें बारी बारी सबके चेहरों पर दौड़ी। सवाल किसी एक से नहीं था, सबसे था। अम्मा क्या हुआ है, क्यों रो रही हैं? चंद कदम आगे बढ़कर चंद कदम आगे बढ़कर मरियम की तरफ देखा, मगर वो जैसे होश में ना थी। सिसकियां और बैन कमरे की खामोशी में गूंज रहे थे। मरियम का चेहरा आंसुओं से तर था और उनकी आंखों में सिर्फ बेबसी लिखी थी। सनाना, कोई बताएगा मुझे? पागल हूँ जो अकेले अकेले बंदे से पूछे जा रही हूँ। जूही झंझला गई। रोती हुई सनाना को अपनी तरफ मोड़ा। उसकी आंखें सुर्ख और पलकें भीगी हुई थी। जोत को पुलिस पकड़ कर ले गई है। आवाज रुंधी हुई थी। क्यों, कैसे? जूही की आंखें पूरी खुल गई थीं। सब पेशानी पर उलझन की जगह परेशानी की लकीरें नुमायां हो गईं। दोस्तों के साथ मिलकर चोरी की है। सनाना की आवाज़ इससे बमुश्किल उसके हलक से निकली। जूही अपनी जगह साकिन रह गई। खबर ही ऐसी थी। अच्छा, तो ये वजह थी कि वो आजकल रात गए तक बाहर रहने लगा था। वो खुद इतनी जिम्मेदारियों में उलझी रही कि जूत की तरफ ध्यान ही न दे सकी। कब वो बुरी सोहबत का शिकार हुआ, कब वो नज़रों से उछल हुआ, कोई अंदाज़ा ही ना हो सका। अम्मा परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ। अचानक आमना का ख्याल आया। उसका भाई पुलिस में काला ओहदे पर था। एक उम्मीद की किरण सी जागी। मगर उसी लम्हे सनाना की आवाज़ ने उस उम्मीद पर पानी फेर दिया। क्या करोगी? मामला इतना आसान नहीं है जो तुम कुछ कर सकोगी। जोई मोबाइल के सिग्नल तलाश कर रही थी। सनाना के पीछे से आती आवाज़ पर उसके नंबर मिलाते हाथ वहीं रुक गए। कि क्या मतलब? वजूद एकदम घूम गया था। तेवरी चढ़ी पेशानी पर सवाल उभरा। सनाना ने नजरें चुराईं। दोस्तों के साथ मिलकर जिस घर में चोरी की थी, उनका बेटा गोली लगने से मर गया है। ये जुमला नहीं, धमाका था। हाथ में पकड़ा मोबाइल जैसे कांप गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्या कह रही हो? आवाज़ कांप रही थी। बेयकीनी और खौफ उसमें रच बस गए थे। हाँ, सही कह रही हूँ, ऐसा ही है। सनाना के जवाब पर दिल बैठ गया, जैसे किसी ने सीने से सांस निकाल ली हो। बैठे दिल कपकपाते हाथ, और मगर फिर भी उसने हिम्मत की और आमना का नंबर मिला ही लिया। देखा, ये सब क्या से क्या हो गया। हार्वी ने गुस्से से कांपते हाथों में पकड़ा हुआ टीवी रिमोट पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा। कमरे में अचानक गूंजते धमाके से फिजा लरज उठी थी और पास बैठे बरोस ने बेख्तियार जोर से भींच ली। आंखें जोर से मीच ली, जैसे वो खुद को इस आवाज़ से महफूज करना चाह रहा हो। रिमोट दो टुकड़े होकर ज़मीन पर गिरा। प्लास्टिक के टुकड़े दूर तक बिखर गए और एक हिस्सा जाकर मेज़ के नीचे जा रुका। टीवी स्क्रीन पर बार बार दरांग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ मनासिर दिखाए जा रहे थे, जिनमें उसका पुरएतमाद चेहरा और नपे तुले अल्फाज हार्वी के तनाव को मजीद बढ़ा रहे थे। स्क्रीन के सामने लगे गहरे नीले रंग के सोफों पर हार्वी और बरोज गहरी हैरत और इस्तराब के आलम में बराजमान थे, जैसे अचानक कोई जलजला आ गया हो और वो दोनों हनूस उसका झटका महसूस कर रहे हों। शीशे की मेज़ पर सजे बलूरी ग्लासों के पैंदों में अभी सुनहरी मैं मौजूद था, जिसकी सतह पर कमरे की रोशनी झिलमिलाती थी। हार्वी के गुस्से की शिद्दत ने बरोज के चेहरे पर खिफत और बेचैनी को और नुमाया कर दिया था। उसके चेहरे की रंगत बदली हुई थी। माथे पर बल और लब भिंचे हुए थे। एक झटके से उसने अपने सामने पड़ा ग्लास उठाया और उसमें मौजूद महलूल को जहर समझते हुए हलक में उंडेल दिया, जैसे वो अपने अंदर उठते एहसास जुर्म को धकेलना चाह रहा हो। मुझे क्या पता था ये सब होगा। बरूज के लहजे में नदामत थी। आवाज़ मध्यम और पस्त हो चुकी थी। उसकी नज़रें हनूज स्क्रीन पर जमी थीं। फिल्म की शूटिंग के चीन में होने वाले तमाम मनासिर तो मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन अब बाकी शूटिंग अमेरिका में थी और यही वो मरहला था जहाँ सब कुछ उलझता जा रहा था। लेकिन मुझे पता था ये सब होगा। हार्वी की आवाज़ में जहर खुला हुआ था। दरांग बहुत ज़हीन और चालाक है। ये मैं तुम्हें बार बार कहता रहा हूँ, तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब भुगतना सबको पड़ेगा। कमरे की फिजा मजीद गंभीर हो गई थी।
کھڑکی سے باہر رات کی تاریکی میں کہیں دور بجلی کی کڑک سنائی دی۔ مانتا ہوں مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ فروز نے گہری سانس لی۔ شیون کے معاملات الگ پھنسے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لڑکی واقعی اسے پہلے سے جانتی تھی یا درانگ نے اب یہ ساری کہانی گھڑی ہے۔ وہ تھوڑی سلاتے ہوئے آنکھیں چندیا گیا۔ جانتی تھی یا نہیں، لیکن یہ لڑکی تمہیں ضرور پہچانتی ہے کہ تم نے اسے درانگ کے پاس بھیجا تھا، ہاروی نے دانت پیستے ہوئے نفرت سے کہا۔ اس کی نظریں شعلہ وار تھیں۔ بات کرو شیون سے، اس نے حکم صادر کیا۔ وہ کسی صورت ان کو یہاں سے نکلنے نہ دے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ کہاں ہے اس کی پاور؟ درانگ تو تنتناتا پھر رہا ہے۔ شیون کچھ نہیں کر سکتا، آج کل یہاں کی پولیس بہت الرٹ ہے اور ہر جگہ چھاپے ماری ہے، وہ انڈر گراؤنڈ ہو گیا ہے۔ بروس نے بے بسی سے کہا۔ ہاروی نے زبان دانتوں تلے دباتے ہوئے صوفے کی پشت پر مکہ مارا۔ تو پھر اب کیا؟ بروس کی آواز تھکی ہوئی تھی۔ اب یہ کہ وہ امریکہ کے لیے نکل جائے گا۔ دیکھا نہیں کیسے اس نے سیکیورٹی مانگ لی ہے؟ ہاروی نے ہاتھ کا اشارہ پھر سے اسکرین کی طرف کیا، جہاں درانگ پورے اعتماد سے مائک تھامے بول رہا تھا۔ کمرے میں اس کی آواز گونج رہی تھی، جیسے وہ دونوں کو چیلنج کر رہا ہو۔ ہاروی ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھا، تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا کمرے میں ٹہلنے لگا اور کمر پر ہاتھ رکھے الجھے لہجے میں بولا۔ اب ہمیں دران کو یہ شو کروانا ہے کہ ہم اس سارے معاملے سے انجان ہیں۔ بالکل نارمل انداز میں اسے کال کرو اور کہو کہ فلم کی شوٹنگ کے لیے کب سے آ رہا ہے۔ فضا میں تناؤ کی لہریں صاف محسوس کی جا سکتی تھیں۔ ہاروی نے گہری سانس لی، جس سے خود کو قابو میں کرنے کی آخری کوشش کر رہا ہوں۔ پھر بروز کی طرف جھک کر دھیمے مگر سخت لہجے میں بولا۔ چپ! اب کچھ بھی تمہارے مشورے پر نہیں ہوگا، سب میرے مشورے پر ہوگا۔ جو میں کہوں گا تم وہی کرو گے، زیادہ ہوشیاری مت دکھانا۔ ہاروی کی تیز نظروں نے بروز کو گویا ساکت کر دیا۔ بروز لب بھینچ کر خاموشی سے سر ہلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لمحے بحث کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ حالات مزید بگڑ سکتے تھے۔ اس نے گہری سانس لی، بوتل اٹھائی اور آب آتشیں ایک بار پھر گلاس میں انڈیل دیا، جیسے وہ جانتا ہو کہ یہ رات ابھی بہت کچھ دکھانے والی ہے۔ چڑھتی شام کی شربتی ٹھنڈی شعاعیں بریلوی ہلز کی خوبصورتی کو دوبالا کیے ہوئے تھی۔ مضافات میں سبز گھاس میں لپٹے چھوٹے بڑے پہاڑ اور کانچ جیسے خوبصورت گھر دھند میں لپٹی ہواؤں کی باہوں میں جیسے رقص کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ گاڑی کی کھڑکی کے شیشے سے پار متواتر باہر کے نظاروں کو دیکھ رہی تھی، جیسے ہر منظر کو اپنی یادوں میں قید کرنا چاہتی ہو۔ وہ سفید ڈھیلی سی شرٹ کے نیچے ہلکے مسٹرڈ رنگ کے پیروں کو چھوتی اسکرٹ زیب تن کیے ہوئے تھی۔ بال جو ابھی تک سیدھے تھے، کندھوں سے نیچے دائیں بائیں بازوؤں کو چوم رہے تھے۔ گندمی زرد ہوتے گالوں والا چہرہ ہر طرح کے میک اپ سے عاری تھا، مگر پھر بھی قدرتی نکھار کسی نرم چاندنی کے مانند جھلک دے رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں کی سفید پتلیاں شفاف تھیں اور پتلیوں کے مرکز میں گزرتے ہر منظر کا عکس ابھر رہا تھا۔ امریکہ کی ٹھنڈک گرم کار میں بھی اس کے ناک کو ہلکا سا گلال کیے ہوئے تھی۔ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اوپر دھرے وہ اس وقت گاڑی کی پچھلی نشست پر دران کے برابر میں بیٹھی تھی۔ دران مہندی رنگ لیدر جیکٹ کے نیچے گول گلے والی شرٹ پہنے، ہلکے سے بکھرے بالوں سمیت سر جھکائے موبائل اسکرین پر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ ایک ہاتھ میں موبائل تھام رکھا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ دھیرے سے لبوں کے نیچے ٹھوڑی کو پرسوچ انداز میں سہلا رہا تھا، جیسے کسی پیچیدہ خیال کی تہہ میں گم ہو۔ وہ لوگ چین سے بحفاظت امریکہ پہنچ گئے تھے، لیکن اب یہاں اس کو درانگ ولاس کی سیکورٹی جوئی کے مطابق سیٹ کرنی تھی۔ سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر اب سست روی سے درانگ ولاس کے گیٹ کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ گیٹ خودکار طریقے سے کھلا اور سامنے پھیلا خوابناک سا منظر جیسے ایک فلمی سین میں داخل ہو رہا ہو۔ انل اب ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ فلائٹ سے اترتے ہی اپنے فلائٹ کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ جوئی کی آنکھیں پوری اوپر اٹھی تھی، جنہیں اب درانگ ولاس کا عکس چمک رہا تھا۔ یہ گھر نہیں، خوابوں کا محل تھا، جو اس وقت اسے اپنی خوبصورتی کے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ سفید دیواریں، اونچے ستون، نفاست سے تراشے گئے پودے، جیسے سب کچھ کسی مصور کے کینوس سے اتر آیا ہو۔ گاڑی پورچ میں کھڑی ہو چکی تھی۔ گارڈز گاڑی کے دونوں طرف کے دروازے کھول رہے تھے۔ اس کی طرف کا دروازہ کھولے گارڈ اس کے نکلنے کا منتظر تھا، جبکہ وہ متحیر بیٹھی تھی۔ اس کے یوں منجمد ہو جانے میں حیرت، جھجک، بے یقینی سب شامل تھے، جیسے حقیقت اور خواب کے درمیان توازن بگڑ رہا ہو۔ آپ باہر کیوں نہیں نکل رہی؟ دران نے ہلکا سا جھک کر گاڑی میں جھانکا۔ وہ بھویں اوپر اٹھائے حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ وہ خفت سے سٹ پٹائی، پھر آہستگی سے گاڑی کا دروازہ کا سہارا لیتی ہوئی باہر نکلی۔ ویلکم ہوم سر۔ کتنے ہی ملازمین ایک مخصوص وردی میں ملبوس ہاتھ باندھے ایک قطار میں کھڑے تھے اور دران کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے ویلکم کر رہے تھے۔ وہ چھوٹے قدم اٹھاتے ہی دران کے پیچھے چل رہی تھی۔ سر حد درجہ جھکائے عجیب سے احساس سے دوچار تھی، جیسے وہ خود کو اس منظر میں فٹ ہوتے محسوس نہیں کر رہی ہو۔ پورٹ سے آگے مین دروازے میں داخل ہوتے ہی راہداری میں دائیں اور بائیں لگی پینٹنگز کو نگاہ اٹھا کر دیکھتی وہ دران کے پیچھے اب لاؤنج میں داخل ہو چکی تھی۔ ویلکم ہوم، ملک اسفند کی آواز تھی۔
दरान ने चौंक कर मोबाइल पर से निगाह उठाई। लाउंज में असफद मलिक सोफे के पास खड़े थे, जबकि रूबी आंखों की पुतलियों को सिकोड़े दरान के पीछे खड़ी जूही को देख रही थी। असफद मलिक आगे होकर बड़े पुरजोश अंदाज में दरान से बगलगीर हुए। कैसे हैं आप? उनकी गर्मजोशी के बिल्कुल बरक्स फीका सा लहजा था, बेतासुर चेहरा। असफद मलिक उसे कंधों से थामे हुए पीछे हुए। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? कनखियों से रूही की तरफ देखते हुए सवाल किया। लहजा अब भी खुशगवार था। दरान की मुसलसल तवज्जो मोबाइल की तरफ मबजूल थी। वेलकम होम सर। रोजीन पेशेवराना मुस्कुराहट सजाए लाउंज में दाखिल हुई थी। दरान ने रोजीन के आते मोबाइल पर से तवज्जो खत्म की, सर ऊपर उठाया, मोबाइल को जेब में रखते हुए हाथ से इशारा जूही की तरफ किया। मैम को इनके कमरे में ले जाएं। बड़े मतवाज़न लहजे में हुक्म सादर किया। वो बिना जूही की तरफ देखे तेज तेज कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ा चुका था। मैम कम। रोज़ी ने मोहब्बत भरी मुस्कान के साथ मीठे लहजे में उसे अपने संग चलने का कहा, जो दरान के पुश्त को देख रही थी। रोजीन के पुकारने पर वह हल्का सा चौंकी और फिर उसकी तकलीद में कदम आगे बढ़ाए। रुको लड़की। रूबी की तीखी आवाज़ में तलखी का अंसर वाज़े महसूस किया जा सकता था। जूही के बढ़ते कदम थमे थे, साथ ही रूबी की तरफ निगाह उठी। वो सोफे के दोनों बाजुओं पर वजन डालते हुए बड़े अंदाज में उठी थी। हल्के गुलाबी रंग के ढीले से घुटने तक आते कुर्ते के नीचे वो जीन्स पहने हुई थी। मेकअप से अटा मखरूर चेहरा, हल्के सुनहरी रंग सदा बाल, दूध जैसे चमकती रंगत। वो जदीद तर्ज की हर फैशन से लैस खूबसूरत औरत थी। क्या नाम है तुम्हारा? तीखी सी निगाह से घूरती वो जूही का मुकम्मल जायजा लेने में मसरूफ थी। अंदाज में हकारत जैसा एहसास भी था। जूही, आहिस्तगी से जवाब दिया। मलिक असफंद हनूज वहीं खड़े थे। हाँ, पूरी तवज्जो अब जूही और रूबी की तरफ थी। ये कैसा नाम है? ये कैसा नाम हुआ, अजीब सा। खैर, तुमसे बहुत मैच करते हैं। पाकिस्तान से हो? खुरांट लहजा और चेहरे का खिंचाव उसकी नफरत का खुमास था। उसकी चुपती निगाहें जूही बखूबी महसूस कर रही थी। कराची। घुटी सी आवाज़ में मुख्तसर जवाब दिया। रोजीन जो हाथ बांधे खड़ी थी, चोर सी निगाहें उठाए रूबी के अंदाज को जांच रही थी। वो उर्दू समझने से तो कासिर थी। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर समझ में आ रहा था कि वो जूही को परेशान कर रही है। जूही के जवाब पे रूबी का पुरसोच हंकारा उभरा। मैम सॉरी टू से, दरान सर ने इनको रूम में ले जाने का कहा है। उसके बाद मुझे डिनर सर्व करवाना है। काइंडली आप लंच पर बातचीत कर लीजिएगा। रोजीन जूही की हिचकिचाहट और रूबी की तलखी बखूबी समझ चुकी थी। बड़े तहमुल मिजाज अंदाज में उसने रूबी से उसकी जान छुड़वाई। रूबी बदमज़ा सी सूरत के साथ लब भींचे सर हिलाकर रह गई। मैम चलिए प्लीज़, ऊपर है आपका कमरा। रोजीन ने मुस्कुराते हुए उसे चलने का कहा। रूबी की चुपती निगाहों से गड़बड़ाते हुए उसने जल्दी से रोजीन के पीछे कदम बढ़ा दिए। लाउंज के वस्त चढ़ते जीने के पास शीशे की दीवारों वाली लिफ्ट के करीब आकर रोजीन रुकी, फिर धीमी से मुस्कुराहट के साथ पीछे मुड़ी। मैम चलिए। लिफ्ट का दरवाज़ा नरमी से खुल चुका था। वो अंदर दाखिल हुई। जूही भी उसके पीछे लिफ्ट में दाखिल हो गई थी। लिफ्ट होली से ऊपर उठने लगी। महज एक लम्हे में लिफ्ट रुकी और दरवाज़ा उसी लताफत से दोबारा खुल गया। सफ़ेद संगमरमर की तरह चमकता फर्श आंखों को खैरा करता था। आगे छोटी सी राहदारी में गहरे भूरे रंग के दरवाजे के तार से खड़े थे। रोजीना भी एक दरवाजे के सामने उसके हत्थे पर हाथ रखे जूही के कदमों के मंतज़िर खड़ी थी। जूही के करीब आते ही रोजीन ने मुस्कुराकर दरवाज़ा खोला। अंदर सफ़ेद और हल्के मारून रंग के इम्तिज़ाज से सजा कमरा रेनोवेशन करने वाले की आला ज़ौक़ की भरपूर तर्जमानी कर रहा था। मैम, सर के कहने के मुताबिक कमरे में आपकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। अगर फिर भी कुछ दरकार हो तो आपका रूम इंटरकॉम इस्तेमाल कर सकती हैं। आप रूम इंटरकॉम इस्तेमाल कर सकती हैं कि मेरे ऑफिस से मुत्तसिल है। रोज़ीन हाथ बांधे मुअद्दब लहजे में तमाम मालूमात मुहज़्ज़ब अंदाज से दे रही थी। जूही ने होले से मुस्कुराते हुए महज इस्बात में सर हिलाया। मैम कुछ ही देर में डिनर तैयार हो जाएगा, आप फ्रेश हो जाएं। ये कहकर रोज़ीन ने पलटते हुए एक बार फिर डिनर की इत्तला दी और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जूही ने हैरत ज़दा नज़रों से कमरे का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। सफ़ेद चादर और मरून कुशन वाला नर्म गुदाज वसी बेड, एक दीवार में नस्ब शफाफ शीशे की खिड़की और दूसरी दीवार में शायद स्लाइडिंग दरवाज़ा जो गालिबन बालकनी की तरफ खुलता था। बेख्तियार उसके कदम उस सिमत पड़ गए। उसने शीशे के स्लाइडिंग दरवाजे पर हाथ रखा और नरमी से बाएं तरफ सरकाया। बाहर से आने वाली यकबस्ता हवा के झोंके ने ऐसा इस्तकबाल किया कि उसके कंधों से आगे लटकते बाल पीछे की सिमत उड़ने लगे थे। बालकनी वाकई इस दिलकश कमरे का हसीन तरीन गोशा थी। सामने का मंजर देखकर वह ठटक गई। अरे पगली, पल भर को ये सोच कि ये हमारे छोटे से फ्लैट की गंदी सी बालकनी नहीं है, ये तो एक बहुत ही बड़े बंगले का हसीन टेरेस है। एक तरफ झूला लटक रहा है, एक तरफ मेज़ पर मशरूब सजे हैं, मार्बल का कांच जैसा सफ़ेद फर्श है, और सामने ये गंदा सा मैदान ही एक समंदर है, और नीचे ये मैली कुचैली पान की दुकानें नहीं बल्कि स्विमिंग पूल है। ये सब वो माजी में खुद से कहा करती थी, और आज वही अल्फाज हकीकत का रूप धारे उसके जहन में गूंजने लगे थे।
وہ ساکت کھڑی اس خوابناک منظر کو تک رہی تھی جو اب اس کی حقیقت بن چکا تھا۔ اچانک نیچے سے ٹھپاک کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر نیچے جھانکا۔ دران نیلے شفاف پانی میں تیراکی کر رہا تھا۔ اف، اتنی ٹھنڈ میں! وہ بے اختیار بولی، حیرت سے اس کے لب کھل گئے۔ سوئمنگ پول کے نیلے شفاف پانی کے کناروں پر ٹھنڈی بھاپ اڑ رہی تھی اور اس پانی میں وہ مہارت سے تیر رہا تھا۔ پول کے قریب وردی میں ملبوس ایک ملازم سفید تولیا گاؤن تھامے مؤدب انداز میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ پاس ہی سفید بینچز ترتیب سے رکھے تھے۔ جوئی اس منظر میں کھوئی اس کی شفاف پانی میں الٹی تیرتی حرکتوں کو یکٹک دیکھ رہی تھی کہ اچانک وہ بازو ٹپو کی طرح چلاتا ہوا سیدھا ہوا۔ تران کی نگاہ یکایک اوپر ٹیرس کی ریلنگ تھامے کھڑی جوئی سے جا ملی۔ ایک لمحے کے 12ویں حصے میں وہ سٹپٹا کر پیچھے ہٹی۔ اس نے دیکھ لیا کیا؟ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ خفت سے گھبرا کر وہ تیز قدموں کے ساتھ اندر آئی اور سلائڈنگ دروازہ فوراً بند کیا۔ کمرے کی حدت نے اس کے وجود کو سکون بخشا تھا۔ میں کیوں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ میں اس کے احسان تلے دبی ہوں؟ وہ بھی تو مجھے اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ذہن دل کی خفت کو کسی طرح دھندلانے میں مصروف تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے وہ کمرے سے متصل ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی جہاں واش روم کے دروازے کے سامنے دیوار بھر میں سفید چمکتی دیواروں والی الماری نصب تھی۔ سفید چمکتے دروازوں والی الماری نصب تھی۔ اس نے آہستگی سے ایک دروازہ کھولا مگر آنکھیں اور قدم ایک ساتھ ساکت ہو گئی۔ یہ کوئی سادہ الماری نہیں تھی بلکہ ایک الماری نما کمرہ تھا۔ اندر ایک تار میں لگے ہینگرز پر ان گنت بیش قیمت ملبوسات لٹک رہے تھے۔ جوتوں کے ریک میں چند سلیقے جوتے سے رکھے گئے تھے۔ لمحے بھر کو اسے لگا جیسے وہ کسی بوتیک میں کھڑی ہو۔ اچانک ذہن میں وہ لمحہ بجلی کی مانند کود گیا تھا جب چین میں دران نے اس کے جوتے اور کپڑوں کا سائز پوچھ کر کسی کو بتایا تھا۔ اسی سراسیمگی میں وہ کپڑوں کے قریب گئی۔ جدید طرز کی پینٹ شرٹس، جیکٹس، اسکرٹس، گرم کوٹ جن کے گریبان پر لگے ٹیگ تک موجود تھے۔ وہ ہینگرز کو سرکھاتے ہوئے ایک چیز دیکھنے لگی۔ کپڑوں کے ہینگرز کے ہلنے کی آواز کے ساتھ ہی کمرے میں کسی فون کی رنگ ٹون ابھری۔ وہ چونکی اور فوراً ڈریسنگ روم سے نکل کر بیڈ کے ساتھ رکھے میز کی طرف بڑھی جہاں انٹرکام بج رہا تھا۔ تھوڑی سی جھجک کے ساتھ ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو میم، آپ ریڈی ہیں؟ دران سر نے کہا ہے ڈنر آپ کو آپ کے کمرے میں پیش کر دیا جائے۔ روزین کی آواز ابھری۔ میں فریش ہونے کے بعد آپ کو بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہی ہوں۔ انٹرکام رکھتی وہ دوبارہ ڈریسنگ روم میں واپس آئی۔ ہلکے تذبذب میں لانگ گرے رنگ کی ٹی شرٹ اور سیاہ پینٹ کا انتخاب کیا اور واش روم کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔